اردو امپائر کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، تاریخ کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جنگ و جدل، آگ اور خون کا کھیل، لاشوں کے ڈھیر، لوٹی کے دولت کے انبار، شہروں کی تباہی و بربادی اور کچھ ایسے ہی بھیانک مناظر ہوتے ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے گھوم جاتے ہیں۔ لیکن کیا تاریخ صرف لڑائی بڑائی کا نام ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ تاریخ کو کچھ اس طرح پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے جیسے یہ انسانوں کی نہیں بلکہ وحشی جانوروں کی تاریخ ہے، جنہیں لڑنے بھیڑنے سے کوئی فرصت ہی نہیں۔ آخر تاریخ کا بیان کرتے ہوئے اس پر بات کیوں نہیں ہوتی کہ کسی زمانے میں لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا، ان کی عام زندگی، ان کے معمولات، طرز تعمیر، آداب و اخلاق کیا تھے؟ ویسے تو تاریخ میں ایسے بہت سارے کردار موجود ہیں جن کی مثل وہ خود تھے، چاہے آپ سلطنت عثمانیہ کو ہی دیکھ لیجئے۔ پچھلے چند سالوں میں سلطنت عثمانیہ کے بارے میں اردو میں بہت سارا مواد سامنے آیا ہے، یوٹیوب پر بھی ہزاروں ویڈیوز آئی ہوں گی، لیکن سب کا موضوع ایک ہی ہے: جنگ اور صرف جنگ۔ مگر یہ تاریخ کا ایک پہلو ہے۔ آج ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے بارے میں اس کی تاریخ کا ایک دوسرا پہلو دکھانے جا رہے ہیں، ایک انسانی پہلو جس میں آپ کو عام زندگی نظر آئے گی، ہمدردی اور خیر کے جذبات دکھائی دیں گے۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے چند دلچسپ حقائق کے بارے میں بھی آپ کو ضرور بتائیں گے، جنہیں سن کر یقیناً آپ کو حیرت ضرور ہوگی۔ تو یہ سب جاننے کے لیے ہماری آج کی اس دلچسپ ویڈیو کو ذرا بھی اسکپ کیے بغیر مکمل دیکھیے گا۔ آئیے بنا کوئی وقت ضائع کیے بغیر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں صدقہ تاشی کے بارے میں۔ موجودہ ترکی کی ثقافت پر سلجوق اور عثمانی کلچر کی بہت گہری چھاپ ہے۔ اس میں خیر اور خدمت خلق کا جذبہ سب سے نمایاں ہے۔ صدیوں سے اس علاقے میں غریبوں کے لیے بہت کام کیا گیا ہے، جس کے لیے ایک عجیب و غریب طریقہ بھی رائج تھا جسے صدقہ تاشی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے صدقے کا پتھر۔ یہ مختلف مقامات پر لگایا گیا ایک ستون ہوتا تھا جس میں ایک سوراخ کیا جاتا تھا۔ امیر لوگ اس سوراخ میں صدقہ ڈال دیا کرتے تھے۔ جب کسی غریب کو پیسے درکار ہوتے تھے تو وہ اس ستون میں ہاتھ ڈال کر اپنی ضرورت کے مطابق رقم لے لیتا اور باقی چھوڑ دیتا تھا۔ اس ستون کو کچھ یوں بنایا جاتا تھا کہ دور سے دیکھنے والے کو پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ یہ شخص پیسے ڈال رہا ہے یا نکال رہا ہے۔ یوں ضرورت مندوں کی سفید پوشی کا بھرم قائم رہتا اور نہ تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے اور شرمندگی اٹھانے سے بچ جاتے تھے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے زمام دفتر۔ عثمانیوں کی ایک منفرد عادت تھی مقروض لوگوں کو قرض ادا کرنا، خاص طور پر رمضان شروع ہونے پر صاحب ثروت لوگ قریبی دکان پر موجود کھاتے سے پتہ چلاتے کہ کس نے عرصے سے اپنا قرضہ ادا نہیں کیا، پھر ان غریبوں کا ادھار وہ اپنی جیب سے ادا کرتے۔ اس کھاتے کو زمام دفتر کہتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ میں یہ بات بھی معمول تھی کہ جو لوگ شادی کے لیے مالی حیثیت نہیں رکھتے تھے، ان کے لیے امداد کے لیے ایک سرکاری ادارہ قائم تھا جو نئے جوڑے کو بنیادی ضرورت کی چیزیں خریدنے میں مدد دیتا تھا۔ نمبر 3 پر آتا ہے شفا خانے۔ عثمانی سلطنت میں اسپتالوں کے بھی کئی نام تھے: دارالشفا، شفا خانہ، بیمارستان، دارالصحت، دارالعافیہ اور دارالطب۔ لیکن سن 1488 عیسوی سلطان باجدید دوم نے ادرنا میں ایک ایسا دارالشفا بنایا جس کا مقصد ان مریضوں کا علاج کرنا تھا جو دائمی امراض سے دوچار ہوتے تھے۔ یہ ذہنی اور نفسیاتی امراض رکھنے والے مریضوں کے لیے علاج کے لیے خاص جگہ بن گیا۔ اسے ہم دنیا کے ابتدائی نفسیات اسپتالوں میں سے ایک کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 4 پر آتا ہے تاریخی امداد۔ ایک عثمانی کہاوت ہے کہ ضرورت مند چاہے آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ اسی لیے سلطنت عثمانیہ نے اپنے مشکل ترین دور میں بھی کئی ملکوں کی مدد کی ہے، جس کی ایک مثال تو سقوط غرناطہ کے بعد نکالے گئے یہودیوں کی ہے۔ سن 1492 عیسوی میں جب اسپین نے مسلمانوں کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا تو مسلمانوں سے زیادہ شامت یہودیوں کی آئی۔ زیادہ تر مسلمان ہجرت کر کے قریبی مسلم علاقوں کی طرف چلے گئے، لیکن یہودیوں کے لیے بہت مشکل تھی کہ وہ کہاں جائیں۔ ان کو جائے پناہ سلطنت عثمانیہ میں ہی ملی۔ 16ویں صدی کے اوائل میں دنیا کے سب سے زیادہ یہودی سلطنت عثمانیہ میں ہی تھے۔ پھر 1845 عیسوی میں آئرلینڈ میں ایک عظیم قحط آیا جس سے لاکھوں لوگ مارے گئے۔ جب عثمانی سلطان عبد المجید اول کو یہ خبر ملی تو انہوں نے آئرلینڈ کی مدد کے لیے 10,000 پاؤنڈ عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ خبر برطانیہ پہنچی تو ملکہ وکٹوریہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، آپ صرف ایک 10,000 پاؤنڈ دیں۔ ایسا انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ انہوں نے خود صرف 2,000 پاؤنڈ بھیجے تھے، اسی لیے سلطان نے بھیجے یہ تو 1,000 پاؤنڈ، لیکن ساتھ ہی غیر
اعلانیہ طور پر خوراک اور اجناس سے لدے 5 بحری جہاز بھی بھیج دیے۔ برطانیہ ان جہازوں کو روکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ انسان نہیں جانور بھی دائرۂ رحمت میں عثمانی معاشرے میں خیر و فلاح کا دائرہ محض انسانوں تک ہی محدود نہ تھا بلکہ جانور بھی اس میں شامل تھے۔ مثلاً 15ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ میں ایسے کئی ادارے قائم ہوئے جو آوارہ کتوں اور دیگر جانوروں کو خوراک فراہم کرنے کا کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سخت موسم یا خشک سالی میں جنگلی جانوروں کے لیے گوشت، اناج، نمک، پرندوں کے لیے خوراک اور پانی کی بھاری مقدار بھی مختلف مقامات پر رکھی جاتی تھی۔ جانوروں کے میل ہونے کے موسم میں ان کے شکار پر پابندی ہوتی تھی، جبکہ حاملہ جانوروں، ان کے بچوں اور ہجرت کرنے والے پرندوں کا شکار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آج استنبول یا ترکی کے کسی بھی شہر میں جائیں، آپ کو بڑی بڑی عمارتوں میں ایسے چھوٹے چھوٹے گھر بنے نظر آئیں گے، خاص طور پر مسجدوں، مدرسوں، شفاخانوں، اور یہ پرندوں کے لیے بنائے جاتے تھے اور آج بھی یہ روایت جاری ہے۔ پیارے ساتھیوں، آخر میں سلطنت عثمانیہ کی عام زندگی کے کچھ عجیب پہلوؤں کو بھی دیکھ لیجئے۔ مثلا یہ دیکھیں، اس دروازے پر 2 کنڈے لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک بڑا ایک چھوٹا۔ یہ اس لیے کہ اگر دروازے پر کوئی مرد آئے تو وہ بڑا کنڈا کھڑکائے تاکہ گھر میں موجود افراد کو پتہ چل جائے کہ باہر دروازے پر کوئی مرد آیا ہے اور اندر سے مرد ہی باہر آئے، لیکن خواتین چھوٹی والی کنڈی کھڑکائیں، جس سے اہل خانہ سمجھ جائیں گے کہ باہر کوئی خاتون آئی ہیں اور ان کا کوئی مرد نہیں بلکہ خاتون خانہ دروازے پر آئیں گی۔ عثمانی کلچر کا ایک عجیب پہلو قبروں کے خطبے بھی ہیں۔ خطبہ ہی بتا دیتا تھا یہ قبر کس کی ہے۔ مثلا کسی قبر کے خطبے پر اگر گلاب کا ٹوٹا ہوا پھول بنا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نوجوان کنواری لڑکی کی قبر ہے۔ اگر کسی خطبے پر پگڑی بنی ہو تو اس کا مطلب ہے کسی اعلیٰ سرکاری عہدیدار کی قبر ہے، جبکہ ایک عجیب و غریب خطبہ یہ بھی ہے، یہ ایک حاملہ خاتون کی قبر ہے اور اس کے خطبے پر ایک چھوٹا سا خطبہ بھی بنا ہوا ہے جو اس بچے کا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ ہی مر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ میں سلاٹر ہاؤس یعنی مذبح خانوں میں کام کرنے والے قصابوں سے کچھ عرصے کے لیے مالی کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ روزانہ جانور ذبح کر کے وہ سخت دل نہ بن جائیں اور پھولوں، پودوں اور فطرت کے قریب رہ کر ان کے دلوں کی سختی کم ہو جائے اور رحم دلی کے جذبات پیدا ہوں۔ جی تو پیارے دوستو، یہی ہیں سلطنت عثمانیہ کی تاریخ، چند منفرد اور دلچسپ پہلو جو ہمیں بہت ہی کم دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ ان پہلوؤں کے بارے میں معلومات آپ کو کیسے لگی؟ نیچے ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ہماری ملاقات ہوتی ہے ایک نئی علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہباں۔